بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی جیسے ہی اس کو موت آئے گی فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اسے کافی ہو جائیں گی، یعنی رات کے وظیفے سے کافی ہو جائیں گی یا شیاطین سے آفات سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ مکمل سورہ اخلاص پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس صورت کے ساتھ خصوصی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس ارادے سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ خیر کی یعنی دین کی کوئی بات سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے تو اس کو ایک مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے،
اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو